تو یہ غزوہ احد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہوئے تھے. یہ واقعہ دیکھیے یقیناً جو ہے ہماری آنکھیں رو پڑتی ہیں اس واقعے کو سنتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے, شہید ہو گئے غزوہ احد میں. ان کا نام تھا عبداللہ. وہ کیا ہوا, ان کی بہن یعنی حضرت جابر کی پھوپھی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئیں. جیسے ہی آئیں تو کیا ہوا, حضرت ان کا نام تھا فاطمہ, وہ اپنے بھائی کے لاش کو دیکھ کر رونے لگی. ہوتا ہے بھائی کا انتقال ہو جاتا, رو جاتے, میدان جنگ میں شہید ہو تو کیسے نہیں روئیں گے, رونے لگیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اپنی باپ کے موت پر اکیلا بیٹھ کر رونے لگا, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, دونوں کے جسم ملے ہوئے ہوتے ہیں, دل ایک ہوتا ہے, اور یقیناً ماں باپ کی وفات بچوں کے لیے بہت بڑا خسارہ نقصان ہے. ہر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن میری پھوپھی اور جابر کے جو والد کے بہن تھے ان کو بلایا, کہا فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو. آپ نے ان کو بلایا, کیوں رو رہی ہو. کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو چکا اس لیے رو رہا ہوں. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں تمہارے بھائی کو فرشتے اپنے بازوؤں سے سائے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. اور جابر رضی اللہ عنہ اپنے پورے 9 بہنوں کے ایک بھائی تھے. بعض روایتوں میں آیا 6 بیٹیاں, بعض میں آیا 9 بیٹیاں. یعنی جابر کے والد عبداللہ اپنے پیچھے 9 لڑکیاں یا 6 لڑکے چھوڑ کر چلے گئے. حضرت جابر پر پورے گھر کا دار و مدار آ کے ان کے اوپر ٹک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا, کہا اے جابر ذرا ٹوٹے ٹوٹے معلوم ہو رہے ہو. الفاظ دیکھ کیسے ہیں, اللہ کے نبی کیسے تعزیت کرتے تھے. آپ نے کہا اے جابر ذرا تم ٹوٹے ٹوٹے لگ رہے ہو. تو اللہ کے جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے, اپنے پیچھے اتنی بڑی فیملی چھوڑ کر بھی چلے گئے اور ساتھ میں قرض بھی ہے, کیا کروں. میں اکیلا بھائی ہوں اتنے بہنوں کا, میں کیا کروں. میرے اوپر قرض بھی ہے اور ساتھ میں 6 یا 9 بہنوں کو دیکھنا بھی مجھے بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسے غم کے موقع پر آپ نے ان کو خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ آپ نے فرمایا اے جابر میں کیا تم کو خوشخبری دوں. جابر نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے, بیچ میں کوئی پردہ کچھ نہیں تھا, ڈائریکٹ بات کی ہے. اور ڈائریکٹ بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے کہا اے بندے تو بتا میں تیرے اوپر کوئی احسان کروں. تو جابر کے والد نے کہا اے اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج, میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کے دوبارہ یہ درجہ پالوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر کے والد سے کہا اے جابر دیکھ, اے اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے والد سے کہا میرے پاس یہ قانون ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی آ جائے تو دوبارہ واپس نہیں جاتا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے خوشخبری دے کے ان کو تسلی کر رہے ہیں. الیکشن کا موقع آئے, کوئی بھی موقع آئے, ایسے موقع پر ہم دل توڑنے والے باتیں نہیں کرنا. ہم عموماً کیا کرتے ہیں, خطبہ دینے والے کرنے والے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. مسلمانوں تم ویسے ہو ایسے ہو, ایسے انداز سے تھوکتے خطبے میں کوئی سامعین میں سے سر ہی نہ اٹھائے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کرتے, جینے کا حوصلہ دیتے, خوشخبریاں سناتے.